إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله ربا الإسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اس عمل کے بدلے ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. اور وہ لوگ جو پیغمبر کو اونچی اونچی آوازوں سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی عقل نہیں. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ رسول اپنے گھر سے باہر آ جاتے تو یہ ان کی آخرت کے لحاظ سے ان کے حق میں بہت بہتر تھا. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد، حضرات محترم، میں نے اس وقت سورہ حجرات کی 3 آیات تلاوت کی ہیں، جس کا عام فہم ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کیا ہے. اس سے پہلے جمعہ میں نے اس سے پہلی 2 آیات جہاں سے یہ سورت کا آغاز ہوتا ہے، ان 2 آیات کو پڑھ کر جو عنوان سے متعلق باتیں تھی میں نے پیش خدمت کی تھی.
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے ہیں کہ میرے پیغمبر کی تعظیم اور اس کا ادب اور احترام تم پر کتنا لازم ہے۔ اور ان پچھلی آیات میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں ذرا یاد دہانی کے طور پر کہہ دوں کہ تم اس بات کو ہلکا نہ سمجھو کہ کوئی بات نہیں، پیغمبر کی موجودگی میں اگر اونچی آواز سے بات ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، یا پیغمبر کے ادب میں کہیں ہلکا سا فرق بھی آ گیا تو تم یہ سمجھو کہ کوئی حرج نہیں۔ پیغمبر کی تعظیم میں تم نے تھوڑی سی بھی کسر باقی چھوڑی، تم سمجھو کہ کوئی حرج نہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہاری ساری زندگی کی جمع پونجی ختم کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا حساس، باریک اور لطیف مسئلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا۔ اور میں نے اشارتاً کہا تھا کہ یہ پروٹوکول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کہ اس کے ساتھ اللہ نے درود لازم کر دیا ہے کہ جب بھی تم میرے نبی کا نام لو درود پڑھنا ہے، اور اگر نہ پڑھو گے تو یہ بھی جرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جب میرا نام لیا گیا تو کسی نے میرے نام پر کے ساتھ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ عافیت کیا ہے؟ بیماری سے تندرستی ملے تو یہ عافیت ہے، غربت سے خوشحالی ملے تو یہ عافیت ہے، دکھ سے آسانی ملے تو یہ عافیت ہے، غم سے خوشی ملے تو یہ عافیت ہے۔ تم میرے نام کے ساتھ یہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عافیت کے دروازے کھولے گا۔ اور دوسری بات، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا۔ درود کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ درود کا ترجمہ یہ ہے، میں آسان لفظوں میں بتا دوں، کہ جب میرا نام لیا جائے تو کوئی شخص اللہ سے کہے کہ یا اللہ اپنے اس پیارے پر تو رحمت نازل کر، یہ درود کا ترجمہ ہے۔ تو جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے یعنی رحمت کی دعا کرتا ہے تو صلی اللہ علیہ عشرن، میرا اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ نام محمد کا پروٹوکول ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ لوگوں اللہ اس کے ملائکہ یعنی نورانی مخلوق وہ میرے پیغمبر پر یعنی میں بھی میرے ملائکہ بھی وہ درود پڑھتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو، تم بھی یہ اچھا۔ دنیا میں ہر دعا کے مسترد ہونے کا امکان موجود ہے۔ مثلا میں کہوں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میں کہوں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، میں کہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحم کر، میری ماں کو معاف کر، مجھے معاف کر، میری آخرت ٹھیک کر، میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ان میں سے ہر دعا کے رد ہونے کا امکان موجود ہے،
ہر دعا جو انسان اللہ سے کرتا ہے نا اس کے رد ہونے کا امکان موجود ہے، لیکن یہ واحد دعا ہے، یہ دعا ہے نا ہماری کہ اے اللہ تو اپنے محبوب پر رحمت نازل کر، یہ دعا ہے نا، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اور جو اللہ سے درخواست کی جائے وہی دعا ہوتی ہے، لیکن واحد دعا یہ ہے کہ اسے گناہگار کرے، مومن کرے، متقی کرے، فاسق کرے، فاجر کرے، مومن مسلمان کسی بھی ایمان کی کیفیت میں ہو وہ کرے، اللہ اس کو کسی حالت میں بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی وجہ مثلاً میں آپ سے کہوں بھئی میرے پاس یہ چیز موجود ہے، میں دینا چاہتا ہوں، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دیتا ہوں۔ اچھا میں تو بندہ ہوں نا، غلطی کر جاؤں گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ تو غلطی نہیں کرے گا نا، وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ کہو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو نے کہا ہے یہ کرو، ہم نے کر دیا، تو اللہ رد کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے درود کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو کسی حالت میں بھی کوئی بھی کرے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ درود پڑھا جائے، ورنہ آپ اس نام کو لینا مطلب محمد صلی اللہ علیہ یہ کہنا ہے، اگر آپ یہ کرنا نہیں چاہتے، آپ سے ہوتا نہیں ہے، سستی ہے، غفلت ہے، تو پھر یہ نام بار بار بغیر درود کے پکارنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے ہے ذات مصطفیٰ، نام کے بعد آپ کی ذات ہے۔ اچھا بات یہ ہے جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے نا، یہ سورت مدینے میں اتری ہے، اور مدینے میں کیا ہوا جب آپ نے مسجد نبوی بنائی نا، یہ مثال کے طور میں تو آگے بھی کئی بار بتایا کہ پہلی جو مسجد ہے وہ تقریباً اتنی تھی، یہ ایک کنال جگہ ہے، تقریباً 19 مرلے یہ ہماری مسجد، تو پرانی مسجد کی جو پیمائش ہے وہ تقریباً 1 کنال ہے، یعنی جسے 20 مرلے کہتے ہیں۔ اس کی پیمائش مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، چوڑائی لمبائی میں، طول و عرض میں۔ تو اس کے آگے ایک طرف پہ حضور کے حجرات بنائے گئے، آپ جائیں نا روضہ رسول پر، آپ ایسے بال جبریل سے داخل ہوں تو پھر آپ باہر نکلیں تو روضے کے بالکل ساتھ خالی جگہ آج بھی پڑی ہوئی ہے، یہ حجرات رسول تھے، حجرات امہات المومنین، اور جو روضہ رسول ہے یہ حجرہ عائشہ تھا، یہ حجرہ عائشہ تھا، اس کی آپ پیمائش کر لیں، اب بھی دیکھ لیں وہ کتنا بڑا، کوئی محل تو نہیں ہے، بڑا مکان بھی نہیں ہے، کمرہ ہی ہے نا۔ تو حضور کا گھر اتنے چھوٹے تھے، تو ایک ترتیب میں تھے، تو جو لوگ تو پکے مسلمان تھے، مسجد میں رہتے تھے، حضور کی مجلس میں رہتے تھے، وہ تو بارگاہ رسالت کے آداب سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے وہ مسجد میں بیٹھے رہتے، اور جب حضور برآمد ہوتے، ایسے دروازہ تھا حجرہ عائشہ سے، آپ باہر آتے تو صحابہ اٹھنے لگتے، آپ فرماتے بھی بیٹھ جاؤ، میرے آنے پہ کوئی اٹھے نہ۔ یہ حضور کی عاجزی ہے نا، میرے آنے پہ کوئی اٹھے نہ بھائی۔ صحابہ انتظار کرتے رہتے، جب آپ آ جاتے پھر مسائل دریافت کرتے، اپنی حاجتیں بیان کرتے، اپنی ضرورتیں رکھتے، لیکن ابھی اسلام پوری طرح پھیلا نہ تھا۔ کوہستان کے لوگ جو پہاڑوں میں رہتے، بدو، خانہ بدوش، جھونپڑیوں والے، ابھی ان میں اسلام نہ، لیکن وہ سنتے کہ مدینے میں ایک رسول آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو وہ معلومات کے لیے آتے، آپ کے پاس آتے، تو وہ دیہاتی تھے، ابھی انہیں بارگاہ رسالت کے ادب کا پتہ نہیں تھا۔ حدیث میں مختلف واقعات ہیں، ایک قبیلہ آیا، دوسرا آیا، چوتھا آیا، قافلے وفود آتے رہے۔ 1 2 4 نے تو ایسے کیا کہ دوپہر کا وقت تھا، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دوپہر کو تھوڑے وقت کے لیے سویا کرتے تھے،
جسے عربی میں قیلولہ کہتے ہیں، اور سید سلیمان ندوی نے اس کا وقت نکالا ہے 20 سے 30 منٹ. یہ حضور کا قیلولہ ہوتا، 2-3 گھنٹے نہیں، 20 سے 30 منٹ. آپ دوپہر کو سوتے تھے، یقیناً آپ رات ساری بھی جاگتے تھے، تہجد پڑھتے، اللہ نے فرض کی تھی آپ پہ، آپ تہجد پڑھتے، مسائل سنتے، دن کو رات کو. آپ بھی انسان تھے، تھک جاتے. 1-2 بار تو باہر قافلے آئے اونٹوں پہ سوار اور حجرات رسول کے گرد چکر لگانے لگے. دوپہر کا وقت تھا اور کیا کہنے لگے؟ اخرج علینا یا محمد، اونچی آواز سے، اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کام ہے. 1-2 بار تو اللہ نے برداشت کر لیا. جب یہ 2-3 بار یہ ایکسرسائز دہرائی جانے لگی تو اللہ نے دخل دیا. چونکہ حضور کا جو حلم تھا، آپ کی جو برداشت تھی، اس کے تو یہ منافی تھا نا کہ آپ انہیں جھڑک پہلاتے، او بدو، گنوارو، دیہاتیوں، تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے کہ میں سویا ہوتا ہوں تم آ جاتے ہو. آخر میں بھی انسان ہوں، تھک جاتا ہوں، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہوں، میں کوئی پیالہ اور ساگر تو نہیں ہوں تھک نہ جاؤں، میرے بھی مسائل ہے. آپ نے ایک بار بھی ان سے یہ بات نہیں کی، لیکن اندر اندر آپ محسوس کرتے ہوں گے نا جو اللہ نے دخل دیا ہے کہ میرے آرام میں مخل ہوتے ہیں، دوپہر کے وقت آتے ہیں، میں تھکا ہارا ہوتا ہوں. تو حضور نے تو کچھ نہ کیا، کچھ نہ کہا، کسی سے کچھ نہ کہا. تو آپ کا تو یہ برداشت تھی. میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، مجھے یاد ہے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، کہ ایک شخص آ گیا بدو، کہنے لگا مجھے کچھ دو. آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں میں تمہیں دوں. ابھی ابتدا تھی مدنی زندگی کی، خوشحالیاں تو تھی نہیں. 5 ہجری تک تو رسول اللہ پیٹ پہ پتھر خود باندھتے رہے. اس نے حضور کو یہاں سے پکڑ لیا اور کھینچنے لگا، میں لے کے جاؤں گا. اور حضور نے، ہم جیسا ہوتا تو کچھ کرتا اس کے ساتھ، وہ کھینچتا گیا، آپ آگے بڑھتے گئے. کوئی آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا بھی اس کو پکڑو، نہیں، یہ آپ کی برداشت تھی. ان کو بھی کچھ نہیں کہا. تو بیچ میں اللہ نے مداخلت کر کے یہ آیت مبارکہ نازل کی. کیا کی؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے میرے حبیب جو حجروں کے پیچھے سے آ کے اونچی اونچی آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ بڑے بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر یہ صبر کر کے مسجد میں بیٹھے رہتے تاکہ آپ خود بخود باہر آ جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ بات ان کی آخرت کے لیے بڑی بہتر تھی. غور فرمائیں، اللہ کو اپنے حبیب کی عظمت، تعظیم اور ادب کتنا عزیز ہے. اور جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ سنیں تو اور بات حسین ہو جائے گی. ان الذین یغضون اصواتہم، اب یہ جو پرانے مسلمان تھے، مکے سے آپ کے ساتھ چلے آ رہے تھے، جو حضور کے معجزات کو دیکھ رہے تھے، رسالت کے جلووں کو دیکھ رہے تھے، قرآن کی بارش کو دیکھ رہے تھے، جبریل کے آنے جانے کو دیکھ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا غیر معمولی معاملہ دیکھ رہے تھے، وہ صحابہ اور تو تھے. مثال کے طور پہ جناب ابو بکر صدیق، انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا ہجرت کے ساتھ، سفر ہجرت میں. اور یہ صحابہ، بدر والے، احد والے، خندق والے، حدیبیہ والے، یہ جو پرانے صحابہ تھے، یہ تو ایسے دبک کے بیٹھے رہتے، گویا ان کے سروں پہ کیا ہے؟ پرندے، اور حضور کے سامنے یوں جھکے رہتے، نگاہیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے. اور انہیں پوری خبر تھی کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیسے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین
یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، سر جھکائے رکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ پیچھے سے لگے، الٹ کریں تو وہ کیا ہے کہ جن لوگوں میں تقوی ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے میں مروں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، میرے اعمال پیش کیے جائیں گے، اچھے ہوئے تو جنت میں، برے ہوئے تو دوزخ میں۔ یہ تقوی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں تقوی ہے نا، وہ نبی کی بارگاہ میں آواز ہمیشہ نیچا رکھتے ہیں۔ یہ ترجمہ کر، وہ سر اٹھا کے بھی نہیں بیٹھتے۔ یہاں مجھے حضرت عمر ابن عاص کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ یہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، یعنی حضور کے ساتھ 4 سال اور 2 ماہ رہے، 6 اور 4 10، اور 11 ہجری میں آپ دنیا سے گئے۔ تو عمر بن عاص بڑا مشہور نام ہے نا، آپ سنتے ہیں تاریخ کے حوالے سے بڑا نام ہے ان کا، فاتح مصر جنہیں کہتے ہیں، امیر معاویہ کے جو بڑے قریبی ساتھی تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضور کا حلیہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں رسول کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا وہ کیا وجہ؟ کہنے لگے میں نے حضور کے سامنے کبھی سر اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، میں نے آپ کی نگاہ میں کبھی نگاہ ہی نہیں ڈالی، میں نے آنکھ بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ چونکہ آنکھ بھر کے دیکھنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، سر اٹھا کے بات کرنا، یہ بے ادبی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا باپ ہے، اس سے یہ بھی حکم نکلتا ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا بزرگ ہے، آپ کے باپ کا دوست ہے، آپ کے باپ کا بھائی ہے، آپ کی ماں کا بھائی ہے، کوئی دینی بزرگ ہے، کوئی دنیاوی بزرگ ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے، تو اس کے ساتھ نگاہ میں نگاہ ڈال کے بات کرنا خلاف ادب ہے، یاد رکھنا۔ ان سارے رشتوں کے ساتھ ایسے کر کے بات کرنا، گردن اٹھا کے بات کرنا، آنکھیں بھر کر اسے دیکھنا اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا اور پھر بات کرنا، یہ خلاف ادب ہے۔ یہ میں اپنے بچوں کو، جو مجھ سے چھوٹے بچے ہیں میرے، میں ان سے کہوں گا کہ جب بھی باپ ہو یا باپ کا بھائی ہو یا باپ کے دوست ہو یا آپ سے بڑا ہو، جب بھی اس سے بات کرے تو جھک کے کرے، سر جھکا کے بات کرے، آنکھ جھکا کے بات کرے۔ یہ بھی ایک محبت کا پہلا قرینہ ادب ہے۔ اگر آپ ادب نہیں کرتے تو اس کے آدمی کے دل کی، آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ کیونکہ جب کوئی دیکھتا ہے نا بڑا چھوٹے کو کہ وہ بے لحاظی سے بات کر رہا ہے، بے لحاظی سے، سب اس کا دل دکھتا ہے اس سے۔ مثلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا، بیٹے سے جنگ نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، گھر سے نہیں نکال سکتا، لیکن جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو باپ سے مطالبے کرتا ہے، بے لحاظی کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، حق مانتا ہے اور گردن اٹھا اٹھا کر اسے دھمکیاں دیتا ہے، تو یاد رکھے یہ ایسا گستاخ ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے، اس کے کچھ پلے نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی پڑھا ہے، جتنی بھی ڈگریاں ہیں، جتنا بھی مالدار ہے، جتنا بھی شان و شوکت والا ہے، جتنے بھی ہٹو بچوں کے شور ہیں، جو بھی اس کے پاس ہے، یہ دنیا کا ناکام ترین اور بدتمیز ترین شخص ہے۔ یہ تو ایک باپ کی بات کر رہا ہوں، یہ تو رسول اللہ پوری امت کے باپ ہے۔
عمر بن عاص کہتے ہیں میں تو آپ کا حلیہ ہی بیان دی، میں نے کبھی آپ سے سر اٹھا کے بات ہی نہیں، ایسے رہتا تھا، اور صحابہ ایسے آپ سے بات کرتے تھے، اور کہتے ہیں میں سچی بات کرتا ہوں۔ او خدا کے بندے، وہ سچی بات جو باپ کا دل دکھائے اس سے بہتر ہے کہ چپ رہے۔ ایسی سچی بات کی اللہ رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آپ سے بڑا ہے کسی درجے پر، حضرت علی کہتے ہیں من علمنی حرفا سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ بھلا غلام بھی آقا کے سامنے آنکھیں نکال کے بولتا ہے، اپنے استاد سے جس نے آپ نے سیکھا ہے، وہ دنیا کی بات سیکھی ہے، وہ دین کی بات سیکھی ہے، اس کے سامنے سر جھکا کے بات کرے، ادب سے بات کرے، لحاظ سے بات کرے، اس کا نام لے کر نہ اسے پکارے۔ استاد اور باپ کا نام لے کر پکارنے والا ہمیشہ گستاخ ہوتا ہے، اور یہ گستاخی آج لوگ بڑے فخر سے کرتے۔ اسے کہاں سے فیض ملے گا؟ جو باپ کا استاد کا گستاخ ہے اسے فیض مل ہی نہیں سکتا، علم اس کے سینے میں جگہ پا ہی نہیں سکتا، علم کی روشنی اس کے سیاہ دل کو روشن ہی نہیں کر سکتی، اس کے فکر و خیال کی دنیا ہمیشہ پراگندہ رہے گی، اور وہ ایک بدبودار انسان معاشرے میں شمار کیا جائے۔ تو اس لیے بارگاہ نبوت کے ادب کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک کا نام آپ نے سنا ہے، یہ حضور کے خادم تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ رسول اکرم کو دے گئی، یا رسول اللہ میرے پاس یہ بیٹا ہے، بس میں آپ کی خدمت کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی، یہ حضور کے گھر آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، اور حضور کے گھر کی بات جو ان کے حوالے سے ہوتی بڑی معتبر ہوتی ہے۔ دیکھو نہیں، جو آپ کے گھر کا ملازم ہے، خادم ہے، غلام ہے، وہ تو اہل خانہ کے متعلق دوسرے آدمی سے بہتر جانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کا گھر ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے، یہ دیکھو نا، ایسے نہیں، ناخنوں سے دیتے تھے، جیسے یہ حدیث ایسے ناخنوں سے حضور کے دروازے پہ دستک دیتے تھے۔ جیسے میں نے کیا آپ کا گھر تو بہت بڑا نہیں تھا نا، ناخن سے دستک دیتے، اگر آپ جاگتے ہوتے تو چلے آتے، ورنہ یہ دستک ناخن سے دینا حضور کے آرام میں یہ چیز خلل نہیں ڈالتا تھا۔ اگر آپ سوئے ہوتے تو ٹھیک، جاگتے ہوتے تو بس آہستگی سے ناخن کے ساتھ دستک دینے سے آپ باہر آ جاتے۔ اس میں بھی ادب ہے کسی کے گھر جا کر دروازے پہ دستک دینے کا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کبھی دستک دیتے ہوئے، دیکھا آپ نے؟ ایک دھما چوکڑی مچا دیتے ہیں، دروازے پہ دستک دے اتنی آہستگی کے ساتھ کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سن لے، سویا ہوا ہے تو اس کے آرام میں خلل نہ ڈالے۔ اور پچھلی آیت کے حوالے سے کہوں گا کہ کسی کے گھر جانے کے بھی آداب ہے کہ اس کے سونے کے وقت پر اس کے گھر نہ جاؤ۔ دوپہر کا گرمیوں کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، نہ جائیں۔ مغرب کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، نہ جائیں۔ عشاء کے وقت آرام کا وقت ہے، نہ جائیں۔ اور ہماری عادت کیا ہے، 2-4 آدمیوں کو لے کر آدھی رات کو کسی کے دروازے پہ چلے جاتی ہے، دوپہر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مخاطب تو حضور سے ہے، حضور کے اصحاب سے ہے، حضور کی ازواج سے ہے، لیکن اس کا سبق قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے موجود رہے گا۔ آپ کسی سے ملنے کے اوقات بھی مقرر کریں۔ آج تو انفارمیشن کے بہت وسائل پیدا ہو گئے نا، آپ پہلے وقت لیں، اس سے رابطہ کریں، میں ملنا چاہتا ہوں،
وہ اپنے سارے وقت اوقات میں آپ کو بلائے تو جائیں اور بڑے ادب سے دستک دیں اور دروازے کی دائیں جانب ہو جائے. آپ کی نگاہ اس کے گھر کے اندر، جب وہ دروازہ کھولے گا سامنے نہ کھڑا ہو، ورنہ آپ کی نگاہ اس کے گھر کے اندر جائے گی. دستک دینے کے بعد ایک طرف پہ ہو جائے. یہ ادب ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ وس. اس سے آگے تو کمال بات ہے جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں اور بہت معروف باتیں ہیں، لیکن میں اسے محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. صلح حدیبیہ میں یہ عروہ بن مسعود سقفی سفیر امن مکے والوں کی طرف سے بن کر حضور کے پاس آیا. 1400 صحابہ اور ان کے پاس صرف ایک تلوار، اور وہ بھی پرتلے میں، کپڑے کے اندر، چمڑے کے اندر چھپی ہوئی. کوئی تیر نہیں، کوئی ترکش نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی ڈھالے نہیں، کوئی کھودے نہیں، کوئی سامان نہیں تھا. یہ اپنی قوم کے پاس گیا، حضور کے پاس آیا، باتیں کی اور اپنی قوم کے پاس گیا. اور سننا ذرا کیا کہتا ہے. کہتا ہے میں رومیوں کے بادشاہوں کے پاس گیا، میں ایرانیوں کے پاس گیا، بادشاہوں سے ملا، میں نجاشی سے ملا، میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا، لیکن جو شان میں دربار محمد کی دیکھ کر آیا ہوں، دنیا کے کسی دربار کی شان نہیں دیکھی. کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگا دربار مصطفیٰ کی یہ شان تھی کہ ان اصحاب کا پیغمبر جب اپنی تھوک، اپنا لعاب پھینکنے لگتے تو اس کے اصحاب آگے بڑھ کر رسول کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے. ایک بات اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پیغمبر جب نماز کے لیے وضو کرتا تو وضو کے پانی کے بقیہ قطرے زمین پر نہیں گرتے تھے، اس کے اصحاب اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے اپنے جسموں پہ برکت کے لیے مل لیتے تھے. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات کہ جب ان کا رسول کوئی حکم دیتا تو ایک دوسرے سے بڑھ کر اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ مستعد ہوتے تھے. اور اس لیے جب آقا انعامدار نے انہیں بیعت، موت کی بیعت کے لیے پکارا، موت کی بیعت تھی نا، قتل عثمان کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا میں ان سے بدلہ لوں گا، لو میرے ہاتھ پہ صحابہ موت کی بیعت کر. موت کی بیعت کیا تھی؟ کہ ان سے لڑنا ہے، میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، اس میں چاہے میری اور آپ سب کی جانیں چلی جائیں. اور میں سمجھتا ہوں بظاہر یہ جنگ بدر سے بھی مشکل ہونی تھی. مکے کے گرد اور مکے کے اندر وہ 3، 4، 5 ہزار جنگجو جمع کر سکتے تھے اور ان کے پاس تھے. اور صحابہ کے پاس تو کوئی دفاعی سامان ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف تلواریں خالی. لیکن اللہ نے جب صحابہ کی محبت حضور سے دیکھی، فداکاری کا یہ عظیم جذبہ دیکھا، تو سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب اگر ٹکراؤ ہو جاتا، اس موقع پہ اگر ٹکراؤ ہو جاتا تو میں تجھے اور تیرے اصحاب کو فتح نصیب کرتا. لیکن یہ ٹکراؤ میں نے اس لیے نہیں ہونے دیا کہ مکے کی آبادی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے سینوں میں اسلام چھپائے بیٹھے تھے، کہیں اس اندھی جنگ میں ان کا نقصان نہ ہو جاتا. میں نے ٹکراؤ اس لیے نہیں ہونے دیا، اگر ہوتا تو میں تمہیں فتح عظیم سے ہمکنار کرتا، فتح عظیم سے. تو یہ کیا تھی؟ یہ ان کی محبت کا نتیجہ تھا، ان کے ادب کا نتیجہ تھا، ان کے پیار کا نتیجہ تھا، اور حضور کے حکم کو بجا لانے کا نتیجہ تھا
کہ میرے اللہ نے کہا اے میرے نبی تیرے ساتھ جتنے ہیں سب پہ تیرا خدا راضی ہو چکا ہے۔ خیر باتیں تو آگے بہت ہیں اسی حوالے سے، تو میرے بھائیوں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب میرے اللہ کا حکم ہے، اور جو نہیں کرے گا گناہ گار ہے، اور گناہ گار ایسا کہ اللہ اس کے اعمال، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی خطابت، اللہ تعالیٰ سب کچھ عقارت کرنے پہ قادر ہے، لیکن آپ کی تعظیم میں غلو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غلو کا ترجمہ سمجھتے کہ جو تعظیم اللہ نے مقرر کی ہے اس سے آگے بھی نہیں جانا، اور وہ کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وما شئتا، جو اللہ نے چاہا، جو آپ نے چاہا وہ ہو جائے گا۔ اس نے کیا کہا؟ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کل ما شاء اللہ، نہ بنا خدائی اختیار میں محمد کو برابر کا شریک نہ کر، تو کہہ ما شاء اللہ، بس ماشاء اللہ۔ اگر کہے گا ما شئتا، جو اللہ چاہے اس کا رسول، تو یہ تعظیم میں کیا ہے؟ غلو ہے، یہ اضافہ ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں بادشاہوں کے درباروں سے ہو کے آیا ہوں، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی نہ تم کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ لعنت کرے اللہ یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ یہ تعظیم میں غلو ہے۔ اور میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ بات ایسے بند کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، یعنی حضور اپنے بارے میں یا اللہ حبیب کے بارے میں تم نے اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا۔ اچھا عیسائیوں نے جو کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہ تعظیم ہے؟ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ تعظیم ہے؟ نہیں۔ تم نے اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا۔ یہ بھی نہ کہنا کہ نبی ہم جیسا، نہیں 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 نہیں، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہے جس طرح صرف گندا، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ۔ یاد رکھیں کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ رسالت کے ساتھ عبدیت کا اقرار داخلہ اسلام کی شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ اکیلا کلمہ نہیں ہے، یہ تو تلخیص ہے کلمہ شہادت کی، اور کلمہ شہادت میں رسالت کے ساتھ عبدیت کی شہادت لازم ہے۔ بڑھا کر بہت تم نے مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہے جس طرح صرف گندا، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ۔ بنانا نہ تربت میری کو صنم تم، لوگوں میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ بنانا نہ تربت میری کو صنم تم، اس کے بعد بنانا نہ تربت میری کو صنم تم، کہ میری قبر پہ کو سجدہ گاہ بنا کر اس پہ نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم۔ مجھے حق نے بخشی ہے اتنی بزرگی، میں بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی، میں بندہ بھی ہوں ساتھ رسول بھی ہوں۔ اللہ کے سامنے محتاج ہونے میں ہم سب برابر ہیں۔ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی بندہ ہوں تم بھی بندے ہو، لیکن میں رسول ہوں، یہ مقام رسالت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین حضور کی بارگاہ میں
ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد